ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات تکرار میں بدل گئی۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کی بے عزتی کر دی۔ زیلنسکی نے بھی بہادری کی مثال قائم کر دی۔ زیلنسکی دنیا کے سب سے طاقتور صدر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یورپ نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ دن تھا 28 فروری کا، جب وائٹ ہاؤس میں امریکہ اور یوکرائن کے بیچ تعلقات کے لیے انتہائی اہم ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے تکرار میں بدل گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منصب صدارت پر براجمان ہونے کے بعد سے ہی مختلف اوقات میں ان کی جانب سے یوکرائن کے لیے ایک سخت موقف دیکھنے میں آیا تھا۔ گزشتہ ماہ امریکی صدر کی جانب سے یوکرین میں نایاب معدنی ذخائر سے متعلق کہا گیا تھا کہ اگر یوکرین روس کے خلاف امریکہ کی حمایت برقرار رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ ذخائر امریکہ کو دے دے۔ تاہم اس تجویز کے جواب میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ یہ کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، میں اپنا ملک بیچ نہیں سکتا، جس کے بعد سے ہی دونوں صدور کے درمیان حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ تاہم اس کے باوجود یوکرین کے لیے امریکہ وہ ملک ہے جو روس کے ساتھ جاری جنگ میں اس کی خاصی مدد کرتا رہا ہے۔ تمام مسائل کے باوجود یوکرین کے صدر زیلنسکی یوکرین جنگ اور معدنیات کے معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے، جہاں سے کہانی میں بڑا ٹوسٹ آیا۔ نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور زیلنسکی کے بیچ تکرار ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ملاقات میں اس وقت بدمزگی ہو گئی جب یوکرینی صدر کی امریکی صدر اور نائب صدر سے معدنیات سے متعلق معاہدے پر بات چیت کے دوران تکرار ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے پوچھا کہ روس کے ساتھ معاہدہ کریں ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، جس کے جواب میں یوکرین کے صدر نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جس پر صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی سے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا اسلحہ اور عسکری ساز و سامان نہیں ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ پھر ٹرمپ نے زیلنسکی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ایک بار بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا؟ آپ کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کو فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے، آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول رہے ہیں، آپ امریکہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اس موقع پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے زیلنسکی سے کہا کہ آپ کے الفاظ انتہائی غیر مناسب ہیں۔ اس پر زیلنسکی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے ایک بار بھی یوکرین کا دورہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کو سیکیورٹی کی ضمانت دینا امریکہ کی نہیں، یورپ کی ذمہ داری ہے، چاہتے ہیں امریکہ یوکرین کی مدد بند نہ کرے۔ اس گرما گرم بحث کے بعد نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، بلکہ زیلنسکی کے وائٹ ہاؤس سے چلے جانے پر دونوں صدور کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی منسوخ ہو گئی۔ تلخ جملوں کے تبادلے کے دوران دونوں رہنما ایک دوسرے کو بار بار اس انداز میں ٹوک رہے تھے کہ جو مناظر وائٹ ہاؤس میں شاذ و نادر ہی دیکھے گئے ہوں۔ آخر میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ مشکل ہوگا کیونکہ رویے تبدیل کرنے ہوں گے۔ جب ماحول کچھ ٹھنڈا ہوا تو ٹرمپ نے ایک تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ ٹی وی کے لیے بہترین لمحہ ہوگا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ نائب صدر جے ڈی وینس کی 2 صدور کے درمیان مداخلت کے بعد یہ ملاقات شور شرابے کی نظر ہوئی اور بے ربط انداز میں ختم ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یوکرین کتنے مؤثر طریقے سے اور کب تک روس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے۔